بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ عبدالواحد عباسی اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز۔ ناظرین اکرام، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اس کے کیے گئے تاریخی کارنامے اچھے الفاظ سے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، تاریخی کارنامے گنے جاتے ہیں اور ہم ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ انسان جب دنیا سے جائے تو اللہ کے حضور بھی ظاہری بات ہے کہ لوگوں کے ریمارکس اس کے لیے اللہ کے نزدیک بھی ایک ضمانت بن جاتے ہیں۔ لیکن گزشتہ دنوں سردار ادریس خان صاحب، جو کہ ہمارے علاقے کی گلیات کی ایک بڑی اہم شخصیت سے دنیا سے گئے، تو جس پروٹوکول کے ساتھ ان کو ان کے لوائقین نے، ان کے چاہنے والوں نے، ان کے حلقے کی عوام نے دنیا سے الوداع کیا، مجھے رشک آیا اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حلقے کی عوام کو کہ جس طرح روتے ہوئے پیار اور محبت کا اظہار کیا اور ان کے کارنامے گنے، اور آج بھی ان کے لیے دعا کرنے والے ہزاروں ہاتھ ان کے لیے دعا گو ہیں۔ دوسرا، ان کی یاد میں مختلف مقامات پہ تقریب کا بھی انعقاد ہو رہا ہے، جو کہ ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے، اور یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ وہ دنیا میں اچھے کام کریں گے، تاریخی کام کریں گے، عوامی مسائل کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے، اپنا کردار ادا کریں گے، تو لوگ ان کو مرنے کے بعد بھی اچھے الفاظ سے یاد کریں گے۔ لیکن میں نے سوچا کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ جب دنیا سے چلا جائے تو اس کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے، بلکہ اس کی موجودگی میں بھی اس کے کارنامے سرائے جائیں، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور اگر وہ عمر کے آخری حصے میں ہیں تو اس کو اتنا کچھ اپریشیٹ کر کے ریٹائرمنٹ کا موقع دیا جائے کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے۔ ظاہری بات ہے ہماری بھی ایک سیاسی زندگی ہے، بچپن سے ہی ایک بہت سے سیاسی عروج و زوال لوگوں کے دیکھے ہیں۔ اپنے ابو کے ہاتھ پکڑ کر لوگوں کے جلسوں میں جانا، خرا گلی، بیروٹ، پاڑیاں، بیروٹ اور بکوٹ مختلف پروگرام میں جاتے رہے، بہت سے سینئر سیاستدانوں کو اپنے پاس سے دیکھا، لوگوں کا عروج و زوال بھی دیکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے ہر صحافی ہو، سیاسی ہو یا کسی منصب پہ ہو، اس کا ایک ماضی ہوتا ہے۔ ہم نے ماضی میں سردار مہتاب احمد خان کی زیادہ عرصہ، میں نے کچھ عرصہ قبل ایک پوسٹ بھی لگائی کہ ہم نے زندگی کا زیادہ حصہ ان کی مخالفت میں گزارا۔ عبدالرحمن عباسی ہوں، الحاج حبیب الرحمن عباسی ایڈوکیٹ ہوں، راجہ مبین الرحمن عباسی ہوں یا حاجی عبدالرزاق عباسی ہوں، ان کے انتخابات میں ہم بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دیتے رہے اور جو ہمارے بس میں ہوا کیا ہم نے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عروج و زوال کی بات کروں گا تو 1998 میں میرے خیال سے ہم نے دیکھا کہ میں اپنے ایک دوست جن کا لنگال سے تعلق ہے، عاشق عباسی، جو کہ ایک سماجی ورکر بھی ہیں، ان کے ساتھ میں امان اللہ جدون کے ساتھ جب سردار مہتاب احمد خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو بالڈیر میں ان کی مل تھی، جہاں وہاں ہماری 1 to 1 ملاقات ہوئی، کافی لمبی بات ہوئی، تو انہوں نے مایوسی کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ سردار مہتاب احمد خان اپنی زندگی میں ہمیں اب سیاست میں واپس کم بیک کرنے دے گا، اور ہم تو اپنا کاروبار اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہاں بالکل بیٹھے ہیں اور ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ اب ہمارا سیاست میں انٹری مشکل ہے۔ لیکن وہی تاریخ نے دیکھا کہ سال یا 1.5 سال کے بعد جب جنرل مشرف کا مارشل لا لگا تو جنرل مشرف نے اقتدار سنبھالا، وہی سردار مہتاب احمد خان جو کہ وزیر اعلیٰ کے منصب پہ تھے، وہ قید ہوئے، گرفتار ہوئے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے، اور وہی امان اللہ جدون صاحب کچھ عرصہ بعد جو وزیر پیٹرولیم بنے، ان کے بیٹے تحصیلی ناظم بنے، بابا عبدالرحمن ضلعی ناظم بنے، اور وہ جو بالکل مایوس ہو گئے تھے، تاریخ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر سیاست میں ان ہوئے۔ یعنی کہ سیاست میں عروج و زوال ایک سیاست کا حصہ ہوتا ہے اور کوئی حرف آخر نہیں ہوتا۔ میں آج اپنے علاقے کے وہ لوگ جنہوں نے اپنے علاقے کے لیے بہت کچھ کیا، ہم ان کی خامیاں تو بیان کرتے رہے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کی میری تحریریں آپ اٹھا کے دیکھیں تو میں نے زیادہ تر سردار مہتاب احمد خان کو مسائل سے آگاہ کیا، ان کو کہا گیا کہ جب وہ گورنر کے پی کے تھے تو گورنر کے پی کے نام کھلا خط، وہ بھی میری تحریر تھی، جہاں میں نے ہمیشہ مسائل کی نشاندہی کی اور شکوے شکایتی زیادہ کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل بھی ابھی بھی ہیں۔ سردار مہتاب احمد خان نے بہت کچھ کیا، لیکن صحت اور تعلیم کے حوالے سے ابھی ایسے کام ہیں جو ہونے چاہیے تھے۔ میں اپنے ہیروز کی بات کروں گا، یہی گھر تھا، ہمیشہ امان نے صحافت کو صرف عوامی مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا۔ یہی گھر تھا جہاں سے
جاوید اکرم عباسی اور راجہ محب الرحمان عباسی میرے گھر پہ آئے. انہوں نے پی ٹی آئی کا دور تھا, ڈاکٹر اظہر جدون صاحب MNA تھے. انہوں نے کہا کہ پورے حلقے میں ایکٹیویٹیز ہیں لیکن ملکوٹ میں خاموشی ہے, آخر کیا وجہ ہے. پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے میں بھی ایکٹیو ہوا, راجہ مبین الرحمان سے رابطہ ہوا. راجہ مبین الرحمان صاحب سے رابطہ ہوا تو چند منٹ کے بعد ملاقات ہوئی. ملکوٹ کے اعلیٰ شخصیات اور ڈاکٹر اظہر جدون صاحب کے درمیان ناراضگیاں تھیں, وہ دور کی. 3 ماہ کی مسلسل جدوجہد کے بعد ہم نے VC ملکوٹ کے وفد کا وزیر اعلیٰ KPK سے ملاقات کے لیے ٹائم رکھا, اور وہ ٹائم یہ نہیں تھا کہ ادھر جا کے ہم طالبات رکھیں گے اور پھر منظور ہوں گے. اس کے لیے پہلے سے ٹائم سارے معاملات طے کہ ہم نے صرف فوٹو سیشن نہیں کرنا بلکہ وہاں جا کے ملاقات کرنی ہے, اور تاکہ 2-4 دن 5 دن کے بعد ہمارے ہاتھ میں نوٹیفیکیشن آئے ہمارے منصوبے کے جو ہمارے مطالبات ہیں. الحمدللہ کوئی فرد واحد کچھ نہیں کر سکتا, ایک ٹیم ورک کا نتیجہ تھا. ہمارا وفد وزیر اعلیٰ KPK سے ملا. میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر اظہر جدون صاحب, راجہ مبین الرحمان صاحب ہمارے ہیرو ہیں, وہ ہمارے محسن ہیں. زندہ قومیں اپنے محسنوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی. میں کہتا ہوں کہ ان کی وساطت سے یعنی کہ 1 ہفتے کے اندر ہمیں 4 بڑے میگا پروجیکٹ کے نوٹیفیکیشن ہمارے ہاتھ میں دیے گئے, جو کہ BHU کی نئی بلڈنگ بھی تھی, کھنڈ ڈنہ واٹر سپلائی اسکیم بھی تھی, وہ تو نہ ہو سکا. لیکن کھنڈ ڈنہ کے لیے 15 کروڑ روپے 5 کلومیٹر روڈ کے لیے باقاعدہ اس کا افتتاح ہوا. ڈاکٹر اظہر جدون صاحب جن کا حلقہ تبدیل بھی ہو گیا تھا لیکن انہوں نے اپنا فرض ادا کیا اور بنگارہ کے مقام پر ایک پروگرام رکھا. اس کے بعد افتتاح ہوا. ہم ڈاکٹر اظہر جدون صاحب کے ساتھ راجہ مبین الرحمان صاحب اور میں اتریڑی پہ گئے, انہی کی گاڑی پہ بیٹھ کے وہاں جا کے ہمیں نے ایک اور انہوں نے منصوبے کا افتتاح کیا اتریڑی چوک میں. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو اگر بھولیں گی تو وہ اللہ کا بھی احسان بندہ نہیں جٹلا سکتا جو کسی لیڈر کا نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہیرو رہے ہیں ڈاکٹر اظہر جدون صاحب, جنہوں نے تحصیل کے حوالے سے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا, اور کہتے ہیں کہ آج فلاں لیڈر نے فلاں ورکروں کو بہت زیادہ اہمیت دی. لیکن میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر اظہر جدون صاحب نے جس طرح لوگوں کو اہمیت دی, ورکر کو اہمیت دی, MNA ہاسٹل میں میٹنگیں ہوئی, قومی اسمبلی کے اجلاس میں لے کے جاتے رہے, وہ ایک سنہری باب ہے اور میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. پھر دوسری بات اصل موضوع پہ آتا ہوں کہ ایک اور ہمارے ہیرو اکثیر عباسی صاحب ہیں, جنہوں نے سرجال گیس منصوبہ جو کہ مسہوٹ سے سرجال تک ہے, کم از کم 35-40 کروڑ روپے کی لاگت کا منصوبہ ہے, وہ بھی ہمارے ہیرو ہیں. انشاءاللہ ان کا بھی مشن کامیاب ہوگا. لیکن میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تعلیمی حوالے سے بھی ہمارے ہیرو ملکوٹ میں بھی رہے ہیں, مذہبی حوالے سے بھی رہے ہیں, میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن میرے آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ 15 کروڑ روپے کی لاگت کا منصوبہ جو کہ 4.5 سالوں سے مسلسل لگا ہوا ہے, ابھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. وہ ہماری بھی بدقسمتی ہے کہ ایک ٹھیکیدار کی بھی نااہلی ہے, لیکن اس میں جو بھی لوگ دن رات ایک کر رہے ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. لیکن میں یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ اگر 5 کلومیٹر 15 کروڑ روپے کا منصوبہ 4.5 سالوں میں جو کہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا, تو آج ہمارے منصوبے جو کہ آپ خانسپور سے ریالہ تک دیکھیں, ایک تاریخی روڈ بنی, وہاں کے مقامی لیڈروں کے ظاہری بات ہے ان کے مشاورت سے سروے ہوا ہے. وہاں مقامی لوگوں کی جگہیں ہوتی ہیں, وہ اپنی مرضی سے جگہ دیتے ہیں, سروے میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ایک بہت بڑا تاریخی منصوبہ ہے. وہاں سفر کرتا ہے تو بندہ مزہ آ جاتا ہے. پھر دیکھ لیں کہ آپ جنڈالہ خرا گلی سے نیرگول تک براستہ جنڈالہ روڈ کو دیکھ لیں, آپ مسوٹ سے سرجال تک کا راستہ دیکھ لیں, آپ بنگارہ سے کنیر تک 8 کروڑ روپے کی لاگت سے بنی ہوئی روڈ دیکھ لیں, آپ کھاکھوڑیا موڑ سے سرجال تک بنی ہوئی پختہ روڈ جو کہ کچھ اس کا حصہ ٹھیکیداروں کے آپس کے میں قانونی جنگ تھی, اس کی وجہ سے ابھی تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا, لیکن ایک بہت بڑی روڈ تھی. اوسا ملکوٹ روڈ کے لیے ایک سلائیڈنگ ایریا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ سردار مہتاب احمد خان کا ایریا ہے, یہاں کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن میں چشمدید گواہ ہوں کہ 4.5 کروڑ روپے کا ایک فنڈ ریلیز ہوا, اس کے بعد کروڑوں روپے اس روڈ پہ لگے. لیکن سلائیڈنگ اللہ کے بس میں ہوتا ہے, اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. آج میں کہتا ہوں
جہاں مسائل کی نشاندہی کروں گا وہاں سردار مہتاب احمد خان کے صرف یونین کونسل پلک کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ میں ملکوٹ کے حوالے سے بات کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گاؤں کو کچھ نہیں دیا, لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں واش رومیں تک بنائی گئی, ہمارے جو برساتی نالے ہیں وہ بند تک باندھے گئے, ہمارے نرسریاں لگی ہوئی تھی جہاں اب بھی ہزاروں کے حساب سے درخت لگے ہوئے ہیں, قیمتی لکڑی کے چیڑ اور کے درخت لگے ہوئے ہیں, کیکر کی لکڑی کے درخت ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگائے اور ہزاروں من لکڑی لوگ وہاں سے حاصل کرتے رہے اور خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا رہا. انہوں نے وہ بہت سے کام کیے. کنیر کے پل کو دیکھ لیں کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے پل بنا. آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کالابان کے مقام پر جو پل بنا آج اس کی ریپیئرنگ بھی ہم نہیں کروا سکے. میں کہتا ہوں کہ سردار مہتاب احمد خان, ظاہری بات ہے کسی کا سیاسی اختلاف کرنا اس کا حق ہے, لیکن یہ بہت بڑی عجیب بات ہے کہ ان کے مخالفین ایک طرف باڑیاں سے پختہ روڈ پر گزر کر ان کی یونین کونسل میں جاتے ہیں, ایک طرف لوور موڑا سے گزر کے جاتے ہیں, ایک طرف خانسپور ایوبیہ سے جاتے ہیں, ایک طرف مسور سے گزر کر ان کے گاؤں اور ان کی یوسی میں جاتے ہیں پختہ روڈوں سے, لیکن پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, جبکہ ان کے مخالفین کو جب موقع ملا. میں سردار مہتاب احمد خان سے میرا بہت کم تعلق ہے, میں کہوں کہ ان کی فیملی سے میرا سیاسی تعلق بہت کم رہا ہے, اب بھی ایک عزت و احترام کا تعلق ہے جو رہے گا, لیکن میری ان سے کوئی اتنی بڑی وابستگی نہیں ہے کہ میں ان کا کوئی ترجمان بنوں. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی پہ جو بات ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض ہے کہ میں اس کو جو اچھے کام ہوئے, آج دیکھیں کہ ہمارے ان پلوں کی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے تو اس کی ریپیئرنگ کرنے والا کوئی نہیں ہے. بنگارا سے کنیر تک ہماری روڈ کا 8 کروڑ روپے کا منصوبہ ہے, روڈ بنی ہوئی ہے. کھاکھوڑیا موڑ پہ ایک دیوار گری ہے تو مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب 5 سال سے MLA اور منسٹر بھی رہے ہیں, نذیر عباسی صاحب 4 سال سے زیادہ MPA رہے ہیں, جو شجاع نبی صاحب ہیں جو وہ ہمارے تحصیلی ناظم ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک دیوار تک نہیں لگ سکی. سمار گلی بوئی روڈ کو دیکھیں کہ آج ہمارے MPA صاحب اور MNA صاحب, جو MPA صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شاید سردار مہتاب احمد خان کی فیملی کی وجہ سے یونین کونسل پلک سے انتقام لیا ہے, ادھر بالکل کوئی کام نہیں کیے. ایک سمار گلی بوئی روڈ جو کہ پلک کے مقام پہ بہت زیادہ خراب ہے, وہاں بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی کیا گیا اس ایشو کو, لیکن وہاں اس کی صفائی کا کام بھی نہیں کیا گیا. جو ٹوٹ پھوٹ کا ایریا اس کو بالکل ہی نہیں کیا گیا. اور جو موصوف ہمارے وزیر صاحب ہیں, منسٹر صاحب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب, ان کا حلقہ چینج ہو گیا, لیکن آج وہ ہر VC میں 10 اور 12 لاکھ روپے کی لاگت سے فنڈ دے کے کہتے ہیں کہ میں نے تو بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. حالانکہ ڈاکٹر اظہر جدون صاحب نے جب ملکوٹ کے لیے ڈوزر ورک کے لیے 20 لاکھ روپیہ دیا تو شیخ بلاں لالا منظور روڈ کے لیے ہم نے وہ 20 لاکھ روپیہ اپنے فنڈ میں سے دیا. ہم عام بندوں نے جا کے مشاورت سے دیا اور وہاں اس روڈ کا باقاعدہ افتتاح بھی کیا. تو دیکھیں کہ اتنے 10 اور 12 لاکھ روپے کی لاگت سے ملنے والے کاموں کو سراہنا, اور وہ لوگ جو اربوں روپے کے کام کر کے گئے ہیں. میں کہتا ہوں سردار مہتاب احمد خان کو اللہ نے عزت دی, ان کو بہت بڑے منصب ملے, آپ ان سے سب کچھ چھین سکتے ہیں, لیکن KPK میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان کی لگی ہوئی تصویر, گورنر ہاؤس میں ان کی لگی ہوئی تصویر, آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں امیدوار برائے وزیر اعظم کے لیے جو وہ امیدوار سلیکٹ ہوئے تھے وہ یادگار تقریر اور وہ تصویر آپ ان سے نہیں چھین سکتے. لیکن میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ ان کا موازنہ کر لیتے ہیں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کے حلقے کا, ان کا موازنہ کر لیتے ہیں شاہد خاقان عباسی کے حلقے کا, ان کا موازنہ کر لیتے ہیں مشتاق غنی اور امان اللہ جدون کے حلقے کا. تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان سب سے بہتر کارکردگی کر رہی ہے تو سردار مہتاب احمد خان کی رہی ہے. صرف یونین کونسل پلک میں اربوں روپے کے پروجیکٹ جو ہیں وہ مکمل بھی ہوئے ہیں. اور اسکولوں کے حوالے سے میں بات کروں گا, یہ علیحدہ بات ہے کہ ہائی اسکول ہونے چاہیے, یہ علیحدہ بات ہے کہ کالج ویک کی ضرورت ہے, یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے لیے اسپتال ہونے چاہیے. لیکن جو اسکول بنے, میں ایک ملکوٹ میں گنتا ہوں کہ درجن کے قریب اسکولوں کی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. 2 اسکول جو مڈل اسکول ہیں ان کی بلڈنگیں بالکل کمپلیٹ ہو چکی ہیں, ان کا ہائی اسکول کا نوٹیفیکیشن بھی ہوا ہے, لیکن وہ ایک قانونی پیچیدگی کی وجہ سے نہیں ہوا. لیکن میں درجنوں کے حساب سے کروڑوں روپے کی لاگت سے ان اسکولوں کا ذکر ضرور کروں گا. میں وہ بھی ذکر کروں گا کہ واٹر سپلائی اسکیمیں آج ملکوٹ میں جا کے دیکھیں, پلک سے لگال سے مختلف ایریوں سے واٹر سپلائی اسکیمیں آئی ہیں. ٹیلی فون کی تاریں جو لوگ کروڑوں روپے کے, ظاہری بات ہے اس میں تانبا ہوتا ہے, یہ ٹیلی فون
کا ایکسچینج بند ہو گیا تو لوگوں نے کاٹ کاٹ کے بیچی ہے، لیکن لگانے والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے ہیروز ہوتے ہیں ان سے ظاہری بات ہے سردار مہتاب احمد خان کو اللہ نے عزت دی، انہوں نے اس طرح کے کام نہیں کیے جس طرح کرنے چاہیے، لیکن آج سمار گلی بوئی روڈ کا تاریخی منصوبہ دیکھ لیں آپ، لوور موڑا اور ان علاقوں کے لوگوں کو دیکھ لیں کہ جو جا کر اس روڈ سے مستفید ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو پوچھ لیں کہ یہ روڈ ایک تاریخی روڈ بنی ہے۔ اگر ہماری کھنڈ ڈنڈا روڈ کی 4.5 سالوں میں مکمل نہیں ہو سکی تو یہ منصوبے بھی کسی نے لائے ہیں۔ میں بھی روڈ کی بات نہیں کروں گا، میں بکوڑ، نمبل، بوئی دھرولا، ککمن پٹن، جہاں میں نے اپنے آنکھوں سے بہت بڑی روڈیں اور تاریخی منصوبے بھی دیکھے ہیں۔ میں سردار مہتاب احمد خان سے اب بھی کہتا ہوں کہ اب ظاہری بات ہے آپ نے سیاست کی، اللہ پاک آپ کو زندہ رکھے، سلامت رکھے، صحت دے، لیکن آپ کے اینڈ کوئی ایسا کارنامہ ضرور ہونا چاہیے جس طرح سردار ادریس خان نے کیا، اور سردار ادریس خان نے جس طرح تحصیل لورا تحصیل لورا بنائی اور ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ان کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا، اسی طرح آپ کو بھی کوئی نہ کوئی بڑا تاریخی منصوبہ دینا چاہیے۔ تحصیل بکوڑ کے لیے آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ آپ کا نام ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سردار صاحب کو بھی، لوگوں کو بھی چاہیے کہ کم از کم ہمارے سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں، ظاہری بات ہے نوجوانوں کو تو نہیں پتہ کہ ہمارے مسائل کیا تھے، لیکن ہمارے مسائل بہت تھے جو کافی حد تک حل ہوئے۔ ترقی اور تعمیراتی اسلام آباد کے بھی مسائل، اسلام آباد کے پوش ایریا میں بھی آپ دیکھیں تو وہاں تعمیر و ترقی کا دور لگا رہتا ہے، بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سردار مہتاب احمد خان جو شاید ان کا یہ اس بار آخری الیکشن ہو، ان کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے پارٹی کی خاطر جیلیں کاٹی، انہوں نے 3-3.5 سال تک جیل کاٹی، انہوں نے ہزارہ کی تحریک میں کتنی بڑی وہ ٹارچر ہوئے، تنقید کا نشانہ بنے، ان کے خلاف احتجاج ہوئے، لیکن آج اگر ان کو عزت مل رہی ہے تو پارٹی ان کے وفاؤں کا صلہ نہیں دے رہی بلکہ یہی عوام دے رہی ہے۔ اگر سردار مہتاب احمد خان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیے، MNA اور بھی آئے، MPA بہت آئے، لیکن ہمارے حلقے میں شاید سردار مہتاب احمد خان دوسری بار نہ آ سکے۔ ان کے مخالف بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ انہوں نے بہت تاریخی کام کیے، لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ سردار مہتاب احمد خان کو باضابطہ طور پر لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے ان کو یہ صلاحیتیں دکھانے کا موقع دیا، پارلیمنٹ میں پہنچایا، یہی ان کی طاقت ہے۔ اور آج جب پارٹی ان کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے تو یہی لوگ ان کو عزت دے رہے ہیں۔ سردار مہتاب احمد خان جب کھل کر ان کو بات کرنی چاہیے، اگر وہ پارٹی ان کی عزت نہیں دے رہی، پارٹی ان کی قربانیوں کا اظہار نہیں کر رہی، ان کا صلہ نہیں دے رہی، تو انشاءاللہ یہ عوام ان کے کارنامے کبھی نہیں بھولے گی۔ ایک مرتبہ پھر یہ عوام ان کو ایک باعزت ریٹائرمنٹ کا موقع فراہم کرے گی، لیکن اس کے لیے سردار مہتاب احمد خان کو کھل کر اپنی پالیسی بیان کرنی چاہیے۔ اور ہر محفل میں یہاں دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب PTI کی حکومت تھی، 4 جلسوں کے باوجود MPA سردار فرید خان الیکشن جیت گئے، یہ بھی بہت بڑا ریوارڈ تھا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہماری عوام کو جو کہ اختلاف بھی کرتی ہے، اختلاف کرنا بھی جانتی ہے، لیکن اپنے ہیروز کو نہیں بولتی۔ آج کا میرا پروگرام کا مقصد یہ تھا۔ ابھی ایک میں ذکر بھی کرنا چاہوں گا کہ سردار مہتاب احمد خان 35 سال سے سیاست میں ہیں، 5 سال تک امان اللہ جیدون وزیر پیٹرولیم رہے، 5 سال MNA ڈاکٹر اظہر جیدون رہے، اور 5 سال مرتضیٰ جاوید عباسی اس حلقے کی نمائندگی کرتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا احساب بھی ہونا چاہیے تو 35 سالوں کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ 20 سالوں کا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر اظہر جیدون صاحب کی میں نے کارکردگی بتا دی، اب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب خود اپنی کارکردگی 5 سالوں میں بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ امان اللہ جیدون وزیر پیٹرولیم کے دور میں چند لنک روڈیں ضرور بنی، گیس کے لیے انہوں نے، عبدالرحمٰن عباسی صاحب نے کچھ عرصہ قبل مجھے ایک نقشہ بھیجا جو گیس کے لیے کروڑوں روپے کی لاگت سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، سرکل پکوڑ کے لیے اپروول بھی ہو چکی تھی، فنڈ بھی ریلیز ہوئے تھے، لیکن قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں جو حکومت آئی، سردار مہتاب احمد خان MNA بنے، اگر وہ بھی اس کام کو جاری رکھتے تو ہو سکتا ہے یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضے یہ ہیں کہ سردار مہتاب احمد خان سے 35 سالوں کا حساب نہیں مانگنا چاہیے بلکہ ان کے 20 سالوں کا حساب لگا لیں، اور باقی جو منتخب MNA رہے 5 سال تک ان سے بھی پوچھنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں، آپ میڈیا کو لے کر ایک علاقے کا وزٹ کر لیں اور کارکردگی دیکھ لیں، اور میں نے جیسا کہا کہ باقی MNAs اور باقی منسٹروں کا بھی موازنہ کر لیں تو آپ کو حقائق پتہ چل جائے گا۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر، بہت شکریہ۔